اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ آسر کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی 14ویں آیت ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموش رہے، خاموشی اختیار کرے، تو خلاصی اور نجات لکھا ہوا ہے یہودیوں کے لیے، ان کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، کسی اور جگہ سے آگے پھر اس کو بتایا گیا، اس کو سمجھایا گیا ہے، اس کو بیدار کیا گیا ہے، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ہلاک۔ آگے جو بات ہے وہ بڑی خاص ہے، اور کیا جانے تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ آمین۔ کیا پتا، کیا جانے کہ کسی وقت کو کہاں پر پہنچی ہے؟ سلطنت کو پہنچی ہے۔ آمین۔ خدا کے لوگوں، آج آسر ملکہ کی خدمت کے بارے میں سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آسر ملکہ یہ کیسے ملکہ بنی ہے؟ اس ساری آج گفتگو کو خدا کے کلام کو ہم سیکھیں، سمجھیں۔ یہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہودی بچی، جس نے اس کی پرورش اس کے ماں باپ نے نہیں کی، بلکہ اس کی پرورش اس کے چچا زاد بھائی منطقی نے کی ہے۔ اور منطقی ایک خدا پرست اور خدا کا خوف رکھنے والا اور شریعت کی پوری تعلیم کو ماننے والا اور اس پر ایمان رکھنے والا تھا۔ اور یہ سارے واقعات تو جو قوم بنی اسرائیل کے لیے خدا نے مجھ سے لیے مصر کے اندر، بیت القدس کے اندر، اور وہ پھر جب یہ ساری لڑتے یہ جو یہاں تک پہنچے ہیں، یہ ساری باتوں کو جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، یہ بہت ایکسپیرینس والا ہوتا، تجربے والا، اور یہ خدا کے قدرت کا تجربہ رکھنے والا، کیونکہ زیادہ ایماندار خدا کی قدرت کا تجربہ رکھنے والے نہیں ہوتے، وہ صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، آئے مانگے مارے اونچی ضرور گائے، تمام کی نگاہ میں قانون پہ میرے گھروں کے لیے ہوتی رہے، اور ان کی زندگی کے اندر وہ کبھی بھی خدا کی قدرت کو اور خدا کو کام کرتا نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، وہ دوسروں کو دیکھ کر بس محسوس ہوتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر بس وہ حیرت کی ہو گیا تھا، لیکن جو اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس رکھتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں، وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں۔ آمین۔ یہ شخص جس سے مجھے سمجھ لگی ہے، یہ انتہائی خدا کے کلام کے اوپر، یہ اس قدر پابند تھا خدا کے کلام کا کہ جو وزیروں کے ساتھ اسیری میں تھا، اسیری کے اندر، یہ ایک ملک کی اسیری کے اندر ایکسپیرینس بادشاہ کی سلطنت کے اندر، یہ اسیری کے اندر تھا، لیکن یہ گناہ کا اسیر نہیں ہے، اپنی خواہشوں کا اسیر نہیں ہے، باقی یہ 24 گھنٹے اپنی خدا کی قدرت کا بیان کرنے کے لیے ہما وقت، ہما تن یہ تیار رہتا ہے۔
کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اس کی کوئی خاص پرسنالٹی بھی نہیں، کوئی خاندان میں نہیں ہے، لیکن ہاں جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے اور جس کی یہ عبادت کرتا ہے وہ دنیا میں مشہور خدا ہے۔ آمین۔ اور یہ اس سرزمین کے اوپر کچھ کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے خدا کی مانند زمین کے اوپر کوئی خدا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ ہوا ایسا کہ دو بادشاہ کے نوکر تھے جو اس کے بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے، بادشاہ ایک سیریس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس کو خبر مل گئی اور یہ محل کے اندر اس کو چھوٹی سی جاب ملی ہوئی تھی، یہ چھوٹی سی اس کے پاس ایک جاب تھی اور یہ اس نے کیا کیا کہ یہ اتنا وفادار اور اتنا تابعدار، اس نے جا کر آسر ملکوں کو بتایا اور جب اس نے تحقیق کروائی تو وہ دونوں نوکر پکڑے گئے اور ان کو پھانسی دے دی گئی، ان کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا اور یہ تواریخ کی کتاب کے اندر لکھ دیا گیا۔ اوکے، اس کے بعد ایک وزیر مانگا تھا جس کا نام حمان ہے۔ آج ملکہ کے روزے کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کے روزے کا مقصد کیا تھا، کیوں اس کو روزے کے اندر پھیلنا پڑا اور کیوں اس کو یہ بات یاد کروانی پڑی کہ تو ذرا دیکھیں میرے ساتھ کلام کیسے ساتھ آخری سال جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ کس جگہ پہنچی ہے؟ سلطنت کو۔ اگر آج آپ بابرکت ہیں، اپنے گھر پر خوش ہیں، خدا نے آپ کو برکتیں نعمتیں دے رکھی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا خدا نے آپ کو خاص مقصد کے لیے برکت اور نعمتیں عطا کر رکھی۔ آمین۔ اس نے چھوٹی سی بچی کو مردگی نے جنم دیا تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے وشتی ملکہ اس نے نافرمانی کی اور اس کو ملکہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایک بہت بڑا معجزہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، 7 بادشاہ تھے جن کے خاندانوں سے کسی کو بھی ملکہ سلط کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خدا نے ایک ایسے اپنی قدرت کو ظاہر کیا کہ بادشاہ کی سوچ بدلی اور اس نے منادی کروائی کہ جاؤ جا کر سارے سوسن شہر میں، کون سے شہر میں؟ سوسن شہر کے اندر جو اس ٹائم کا کیپٹل تھا، جیسے ہمارے اسلام آباد کیپٹل ہے، اس دور کا کیپٹل سوسن تھا، اور انہوں نے غریب لوگوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی وہاں سے کسی نے بتایا کہ مردگی کے گھر کے اندر ایک بہت خوبصورت لڑکی رہتی ہے، اور وہ جب آئے اور آ کر اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، چلے گئے، اور اس کے بعد اب جیسے وہ وہاں پر انٹر ہوئی ہے، اب ایک سازش جو یہودی قوم کے خلاف کی گئی کہ سارے یہودیوں کو قتل کیا جائے۔ کیوں؟ کیا کیا یہودیوں نے؟ اس لیے کہ حمان جو بادشاہ تھا وہ جو گزرتا تھا وہ وہاں پر استقبال کے لیے جو دربار کے مناسب تھے وہ کھڑے ہوتے تھے اور انہیں مردگی بھی تھا، سارے اس کے آگے جھک جاتے، تعظیماً اپنے سر جھکا دیتے، لیکن مردگی تن کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا یہ سر ماں سوائے یہوہ کے آگے کسی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ یہ انٹروڈکشن کروایا اس نے کہ میں یہودی ہوں، آپ مسیحی ہیں، کبھی یہ گھبرائے نہ، کبھی ڈرے نہ، آپ بڑی سے بڑی کمپنی کے اندر ہیں، آپ بہت اچھی سیٹ
اور مجھے پتا ہے اسیری سے خدا وزیر بنانے کی قدرت رکھتا ہے. آج میں اسیر ہوں, اسیری کے اندر ہوں. خدا مجھے ایسا موقع دے گا, ہیلیلویا, مجھے کیا دے گا؟ موقع دے گا. آمین. ساتھ ساتھ میں آپ کو روزے کے بارے میں بتاتا ہوں. روزے کی میننگز کیا ہے؟ 4 لفظوں کا مجموعہ ہے روزہ. کتنے لفظوں کا؟ 4 لفظوں کا مجموعہ روزہ بنتا ہے. رے سے رک جانا. رے سے کیا ہے؟ کیا مطلب رے؟ رے کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا. کیا کرنا؟ سارے بولے سارے. رے کیا ہے؟ سارے بولے کا سارے بولے سارے. رک جانا. اوکے. گناہ سے رک جانا. کس سے رک جانا؟ آپ کو میں بات بتا دوں, جس دماغ کے اندر پلاننگز ہیں اپنی انسانی اور بہت سی سوچیں ہیں, بہت سی ایسی باتیں جو خدا کو نہیں پسند, خدا اس دماغ میں کبھی نہیں آئے گا, اس دل میں کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی لیے روزے جب کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ہے, رک جانا. اب دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے واو. واو ہے, واو ہے, واو سے وقت. واو سے کیا ہے؟ وقت. خدا کو وقت دینا. خدا کو وقت دینا تاکہ وہ آپ کے اندر اپنی تحریک کو پیدا کرے, اپنی قدرت کو آپ کے اندر رکھے. وقت دینا. پھر ہے سے, پھر لفظ سے کی تیسرا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے زور. کیا ہے یہ؟ زور. آگے خدا کا زور حاصل کرنا. جیسے باز کے پر اٹھ جاتے ہیں نا, وہ پھر کسی چکام کے اندر چلا جاتا ہے اور ویٹ کرتا ہے جب تک میرے بال دوبارہ نئے نہ نکل رہے. چونچ کو توڑ دیتا ہے کہ جب تک مجھے نئی چونچ نہ مل جائے. اگر یہ ایماندار کا روزہ ہے جو کوٹھری کے اندر چلا جاتا ہے اور منہ کے بل گر جاتا ہے, میرے خدا جب تک مجھے تیرا زور نہ مل جائے, میرے خدا جب تک تیری قدرت مجھ پر آ جائے, جب تک تیرا جلال مجھ پر ٹھہر نہ جائے. یہ ابراہیم بھی ابراہیم پر جس نے آتے خاتموں کو پہلی بات کی ہے تم خدا کے لوگ ہو. خاتمی پریشان ہو کے نہ تیرے بڑے روحانی ہیں. آسمان پر اسی کا شور مچا ہوا ہے. آسمان پر اسی کے چرچے ہو رہے ہیں. زمین کے اوپر ایک ابراہیم ہے جس کو میں نے برکت دینی ہے اور پوری دنیا کے لیے یہ برکت کا وسیلہ ہے. روزہ اگر روزے کی طرح صحیح طرح تو سیکھ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. خدا کا زور حاصل کرنا. اے نہیں جتنے میں چنگے نہیں لگتے سارے ماں کروں, جتنے میرے خلاف نے, میرے آپ کے خلاف کون ہے؟ آپ کے خلاف نیکی ہے اور صرف ابلیس ہے, شیطان ہے. باقی دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی. یشوع کو یہی کہا گیا تھا تیری عمر بھر کوئی آدمی تیرے سامنے کھڑا. یہ تھا اختیار, یہ تھی اتھارٹی. تو خاطر ہے, تو خدمت مانگا ہے, تو میرا خون خریدا ہے. تیرے سامنے ساری زندگی میرے کوئی شخص تیرا مخالف کوئی ٹھہر نہیں سکے. آخر لفظ ہے ہی سے ہے ہدایت. کیا ہدایت؟ نام ہدایت رکھنے سے وہ ہدایت والا نہیں بن جاتا ہے.
یہ ذرا سمجھے اس کو انسان کریں. ٹھیک ہے؟ ہدایت. ٹھیک ہے؟ خدا کی ہدایت حاصل کرنا, خدا کی رہنمائی, خدا کی ہدایت حاصل کرنا. اور جو وہ جاتے ہیں نا, اور تیری ہیڈ جسیکا تیری یہ ہو سانو ہدایت کرے گا. ہاں یہ خدا سانو کی کرے گا, ہدایت کرے گا. جڑا بے ہدایت ہو جائے نا, اور پھر پیار کرنا ہوتا ہے. میرے خدا اللہ پیچھے میرے پانچ بھرا اور بھی کیونکہ بے ہدایت ہو گیا نا, تھوڑا بے ہدایت چلا گیا ہوئے اوپر. ہاں لیکن کیا ہے, یہ روزہ ہے ہدایت دینا, رہنمائی دینا, اسے ڈائریکشن دینا, اسے پوچھنا. اس وقت تک موسیٰ قوم بنی اسرائیل کے پاس نہیں گیا جب تک اسے ڈائریکشن نہیں مل گئی, جب تک اس کے رہنمائی نہیں مل گئی. اور خدا موسیٰ کے لیے کیا کہتا ہے, یا واہ کیا بات ہے, خدا کے لوگوں سن. کہتا ہے میرے پورے خاندان میں کہتا ہے موسیٰ جیسا ایماندار اور حلیم کوئی بھی نہیں ہے. کیا بات ہے, کہتا موسیٰ جیسا ایماندار اور حلیم کوئی بھی نہیں ہے میرے پورے خاندان میں. ہیلیلویا, پریز گاڈ. زور کرتا رک جانا, گناہ سے رک جانا, خدا کو وقت دینا. کیا دینا خدا کو؟ خدا کا سن حاصل کرنا, اور آخری خدا کی ہدایت حاصل کرنا. جس دن حمان کو پتا لگا, انہوں نے پوچھا سارے منو سجدے کرتے ہو, سارے منو وزیر مانتے ہو, سارے میری عزت کرتے ہو, اور ایک میرا بندہ جڑے میرے کے سر نہیں سنتا, اور میری قوم کا کیڑے مدد کس منصب سے یہ تعلق رکھتا ہے, یہ کون ہے, اس کی ہستی کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے, اس کے باپ اجداد کون ہے, کون اس کے باپ دادا, کون اس کے بوڑھے بزرگ ہیں, بتاؤ کون ہے. کہتے ہیں یہ یہودی ہے, اور یہودی وہ ہے جو یہوہ الہی پر ایمان رکھتے ہیں. یہ یہودی ہے, اور یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا, یہ صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے, اور اس کا رب ہے سمندروں کے دو ٹکڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. رب کر رہی میرا خدا جلال کا بادشاہ ہے. ہیلیلویا. انٹروڈکشن کروایا لوگوں نے اس کا, یہ کون ہے. کبھی اپنا ہلکا انٹروڈکشن کسی سے کروایا, کبھی اپنے آپ کو کسی سے نیچے نہ سمجھے. میں کہنا انٹروڈکشن ہی پڑھا جڑا ہے نا, اگلے دا آدھا سال اردو کا رک جاتا ہے. یہ کس کو ماننے والے ہیں, یہ اس کو ماننے والے ہیں جو ایک کم 40 گھوڑے کھانے والا. واہ, تیسرے دن کن میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہے. تو تھوڑا انٹروڈکشن ہے ہمارا, اس نے اپنے انٹروڈکشن کروایا ہے. آمین. یہ چاروں باتیں جو روزے میں پائی جاتی ہیں نا, جیسے یہاں پہ ملی آپ کو بتائے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, چاروں باتوں پر عمل کرنے والا شخص ہے مرد کی. اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے, آنے والے کو ویلکم کرنا ہے, آنے والے کی تعظیم کرنی ہے, اور دل سے تعظیم کرتا ہے. لیکن سر ایک ہی گالی چکے گا. آمین. اب معاشرت شروع ہو گئی ہے.
معیشت آنی شروع ہو گئی ہے، اور اس نے کہا اچھا سب میری عزت کرتے ہیں. پھر بادشاہ کسی بڑی عزت کرتا تھا حامان کی، اور سارا اپنا خیال اس نے اس کو دیا ہوا تھا. اور ہی زیادہ کیا مجھا لگی نا میرے سے انہیں کیا اچھا کون پھر یہ آن لائن نہیں مروانا، میں پوری یہودی قوم پر ہی ہاتھ چلاؤں گا تاکہ ایک ہی جھٹکے کے اندر یہودی ختم ہو جائے. سنیے گا، یہودی لوگ صرف زمین کے اوپر ہیں اور ان کا خدا ہے، اور یہودی لوگ ہی ہیں جو خدا کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں دنیا کے اندر خدا کا. اور خدا کبھی بھی یہودیوں کو مرنے نہیں دے گا، کبھی بھی ان کو مٹنے نہیں دے گا، بلکہ یہودی وہ لوگ ہیں جو زمین کے اوپر یہ کہتے ہیں رہے گا نا سدا دے کر. یہودی ہے اس دور کے یہودی اور اس دور کے مسیحی ہیں جو یہ ہاتھ اٹھا کر اور بڑا بھاگ کے کہتے ہیں رہے گا نا سدا دے کر مسیح. خدا کہتے ہیں یہ نہیں مٹ سکتے، یہ مٹ گئے تو میرا انٹروڈکشن کون کروائے گا، کیونکہ میں نے اپنی حیات کی قسم کھائی ہے. ہاللیلویا. یہ ساری باتیں مرد کی کو معلوم ہے کہ میرے خدا نے حیات کی قسم کھائی ہے کہ میں یہودیوں کی حفاظت کروں گا. ہاللیلویا. زور کرتا ہے ہاللیلویا. یہ آپ کی دعائیں ہیں جو مجھے برکت دیتی ہیں اور آپ کے لیے قدرت کے ساتھ میں استعمال کرتا ہوں. آمین. میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی، میرے بھائیوں کی، میرے جوانوں کی، خادموں کی یہ دعائیں آپ میرا فخر ہے. آمین. خدا سب کو برکت دے. مرد کی انٹروڈکشن کروانے والا ہے. اور حاجت مچ گئی ہے، اس نے کہا ساری یہودیوں کو قتل کروں گا سب. اس نے اندر و اندر فائل تیار کرنی شروع، اپلیکیشنز فائل تیار کر دی، اس کے اوپر بادشاہ کی سٹیمپ اور بہت کچھ، اور پورے سوسل شہر پتہ کتنے صوبے ہیں اس کے 127 صوبے ہیں اس کے. ایکسپیرینس بادشاہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہیں جن کے اندر آگے بھی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اس نے لگائے ہوئے ہیں. اور یہ پورے 127 صوبوں کا بڑا بادشاہ ہے. 7 اس کے نیچے بادشاہ کام کرتے ہیں، اور 7 بادشاہوں کے نیچے پھر مختلف وزیر، مشیر، ناظم کام کرتے ہیں. اور اس نے ایک فائل تیار کی ہے، ایک قانون پاس کیا ہے کہ یہودیوں کو فلاں مہینے فلاں تاریخ کو ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دن میں اسی وقت ختم کر دو. جب یہ خبر باہر نکلی تو یہودیوں کے اندر ماتم، خوف، ڈر پیدا ہو گیا. لیکن ایک شخص جو بادشاہ کے سامنے اس کے آفس میں اس کے دربار میں کام کرتا ہے، وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا خدا پوری قدرت والا ہے، اور جس کی بہن جس کو اس نے بیٹی کی طرح پرورش کی ہے اور اس کو محل کے اندر پہنچا دیا گیا ہے، اور وہ اسے پیغام دیتا ہے کہ استر سن لے اگر تو خاموش نہیں تو پھر سن لے یہودیوں کی کمک، یہودیوں کی مدد کہیں اور سے ہی آئے گی، کیونکہ میرا خدا یہودیوں کو مرنے نہیں دے گا. کیا جانے کیوں آج ہماری قوم کے اوپر سب سے زیادہ تلوار لٹکتی رہتی ہے. مذہب کی توہین کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی عزت محفوظ نہیں ہے.
हालेलुया। ये दुआ मैं समझता हूँ हर ईमानदार रोज ज्यादा टाइम नहीं देता, मैं आधा घंटा सिर्फ यही दुआ करे, तो पूरा मुल्क चेंज हो जाएगा। पूरे मुल्क के अंदर एक एक घड़ी के अंदर आपको आपके खुदा की कदर नजर आने लगेगी। हो गया है पापियों के खिलाफ, टीवी चैनल्स के खिलाफ बड़े-बड़े मुनाद मैंने सुने हैं, मेरा दिल टूटता है, दिल रोता है। कब तक आपस में लड़ते रहोगे? कब तक एक दूसरे को तीर मारते रहोगे? आओ, अगर मारना ही है तो आओ लूसीफर को कुचले, आओ तालिकी की कुत्तों को कुचले। मैं कहना नहीं मुनादी कभी शैतान के खिलाफ होए ना तो आधा पाकिस्तान का नाम हम तक निजात पा चुके हो, आधा पाकिस्तान निजात पा चुका होता। लेकिन नहीं है ही उठा तो बड़े 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 सेमिनार मैंने सुने हैं, बड़े बड़े नाम मैंने सुने हैं, उनका रिजल्ट क्या निकलता है? एंड क्या होता है? ए पादरियों के खिलाफ, टीवी चैनलों के खिलाफ। ये जो मुनादी है, ये मुनादी है, ये मैं इसको मुनादी नहीं मानता, मैं उसको मुनादी मानता हूँ जो यीशु मसीह का प्रचार करे और लूसीफर को अपने पैर के नीचे रखने की तालीम दे। ये मुनादी है, ये रोज़ा है, ये रोज़ा है। ऐसे रोज़े रखने की जरूरत है जवानों को। फेसबुक में मैं पढ़ रहा था, कहता आप समझ आए हमको इस दुनिया के अंदर रहकर असल वक्त जवानी का हमने जो खुदा के साथ गुजराना था वो कमा बैठे हैं। लोग कमाने हैं वक्त को, और पौलुस रसूल वहां पे बार बार एक ही बात कह रहा है, वक्त को सारी की बात नहीं करती। वे पता नहीं सोमन हो जाते करते की जो उन्हें समझ आती बड़े, ये सारी रिकॉर्डिंग आ रही है। इतना बेहतरीन मैसेज आपकी एक वजह से परेशानी का बायस बनता है। वक्त को गनीमत। आमीन। मर्द की उसको होश दे रही है, क्यों मर्द की रोजी की तरफ सोचेंगे? अब ये इसको सोचे, इसको सीखे। क्यों मर्द की ने रोजे की मुनाफी की है? इसलिए कि जैसे वो खुदा के हुजूर में झुकता है, दुआ करता है, और खुदा के हुजूर ने खुदाए यहोवा एलोहीम ने उसकी रहनुमाई की है कि रोजे की मुनाफी कर, और उसने टाल तोड़ लिया है और वो रोता चिल्लाता है, अपनी शर्ट अपनी उसने वो कमीज उतार दी है और
خاموش بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہے چھوڑنے والی گفتگو. ہیلیلویا. سارے بولو ہیلیلویا. ہاتھ اٹھا کے بولو ہیلیلویا. یہ چھوڑنے والی گفتگو جس نے پکڑ کر آسمان ملکہ کو جھنجھوڑ دیا اس کو کہہ دیا اچھا اوکے پیغام بھیجا مردگی میرے باپ میرے بھائی پریشان نہ ہو پورے شہر میں منادی کروا دے 3 دن روزہ رکھے گا میں بھی نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی بلکہ روزے میں ٹھہروں گی. اس قدر خدا کی برکت اس قدر قدرت ریاض کی ساری سہیلیوں نے اور جتنی اس کے ساتھ خواتین تھی اس نے کہا استر اگر تیرا روزہ ہے تو ہمارا بھی روزہ ہی ہے. ہم بھی تیرے ساتھ تیرے خدا کے حضور ہاتھ بلند کریں گے. ان لوگوں پر رحم کر اور اپنی قدرت کو خدا کو ظاہر کر. کیسے خدا دشمنوں کو خوف بناتا ہے کیونکہ خدا پوری قدرت والا پورا جلال کا بادشاہ حیّ القیوم ہے. اور خدا بیدار ہے. ہیلیلویا. 3 دن کے روزے میں ٹھہرے آنسوؤں کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں اور اس نے منادی کروا دی ہے سارے ٹاپ اڑ لو اور راکھ آسمان کی طرف اڑاؤ اپنے سر میں راکھ ڈالو تاکہ اس کو جس کے نام سے کہلاتے ہیں اپنی نظر کرے. اگر یہودی پٹ گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ داؤد چھٹے زبور میں کہتا ہے کون قبر میں تیری شکر گزاری کرے گا؟ کون تیری منادی کرے گا؟ کون تیرے کاموں کا پیار کرے گا؟ گھر مجھ پر رحم رکھا مجھ پر تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ خدا تلوار اور بھالے سے فتح نہیں دیتا بلکہ اپنی قدرت کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ فتح دیتا ہے. ہیلیلویا. پریز جیسس جیسس جیسس. منادی ہو گئی ہے اور اب کیوں اس نے روزہ رکھا ہے؟ اب یہ سوچیں کس کی رہنمائی ہوئی ہے؟ پہلے مردگی کی. اوکے اس سے پوری قوم کی. ٹھیک ہے. قوم کے ساتھ پھر آسر مردہ جو کہاں پر ہے؟ محل کے اندر ہے. سلطنت تک پہنچی ہوئی ہے. یہاں پر ابھی بھی ہم نے پڑھا نا کیا کرنے کے بعد سے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. اے گالی جی لباس سے خدا نے انہوں تک پہنچایا ہے. کپڑے چنگے پانی بھی میرے گھر آپ نہیں کسی نے لیا کے دینا پانی مطلب پڑھ کے ہی ملنا ایسی اسی جاب ایسی جگہ پر پہنچی ہے. اوکے. اب اس نے 3 دن روزے میں ٹھہر گئی ہے کہ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کے پاس بلائے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. اگر جو کوئی جاتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا تھا. اس نے کہا تم دعا کرو تم روزہ رکھو میرے ساتھ. آمین. اب تیسرا دن ہے روزے کا. ادھر بادشاہ نے کہا کہ ایک بڑا جشن تیار کرو. اوکے. تیسرا دن ہے روزے کا اور بادشاہ بڑا بے چین رہا. ایسے پھر جدو پتری سلطنت آسمانی مقاموں کے نیچے کی آتی ہے سونے لیکن بادشاہ ساری رات سو نہ سکا. اور اس نے کہا کوئی پرانی کتابوں میں سے تاریخ کی کتابوں میں سے لا کر پڑھے میرے سامنے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مخبری کر کے بادشاہ کے قاتلوں کو پکڑوایا گیا اور پھر مردکی کا جب نام پڑا تو اس نے کہا مردکی کے ساتھ کیا کیا مردکی کے ساتھ؟ اس نے کہا اسے کوئی کام نہیں دیا گیا اسے کچھ نہیں کہا گیا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. تیسرا دن تھا
हामान है, वो क्या बादशाह मुझे बुला रहा है, वो जल्दी जल्दी खुशी खुशी गया, क्योंकि उन्हें पहले तो उसे ऑलरेडी उनको पता सी कि बादशाह जो है मेरी इज्जत करता है और मेरे से बड़ा उसकी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, तो मैं अपना बादशाह को उठा दे पाया था हैं, उठा दे पाया था, मेरी बड़ी सुनता है। ओके आई नो मनन सिंह उसने कहा बादशाह ने इसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके साथ क्या किया जाए। उन्हें सजे खबे देखा, उन्हें कहा कोई भी नहीं, मैं ही इज्जत लायक और कौन है। उन्होंने कहा उसको शाही लिबास बनाया, ओके। उन्होंने कहा उसको ताज पहनाया जाए, उसने कहा ओके। कहता तेरे खच्चर पर बिठाया जाए और पूरे सोसल शहर को मुनादी करवाई जाए, जिसकी बादशाह तज़ीम करता उसके साथ ऐसा ही होगा। लो हाय कहता जा एक बात भी जितनी तूने कहीं कम ना हो, मर्द की को ले ले, ऐ हम टाट उतरन लगा दे, ऐ टाट उतरन लगा दे, ऐ रोज़े का जवाब देने लगा दे। लेकिन उसका टाट उतारा गया, उसे गुस्सा दिलाया गया, जा नहा हैं नहीं शब्द सावन के नाम आदू आगे खशबा नाम लू के बाद आया गया है, कुलिया होया सिर बादशाह की पोशाक, उसका ताज, उसकी जूती, उसके खच्चर पर बिठाकर अब जिसके बारे में कदम आर्डर हो चुका है, अब उसी को मुनादी करवाई जा रही है कि जिसकी बादशाह का ज़िक्र करना चाहे ऐसे इसके साथ होगा। हालेलुया। ये खुदा बता देता है और खुदा पूरी खुदरत वाला और जलाल का बादशाह है। फिर उन्हें टाट नहीं पाया, दोबारा टाट बात नहीं तोड़िया कि उन्हें मुनादी हो गई है, उन्होंने पता लग गया मेरा खुदा सोसन शहर के अंदर उतर आया है। कहता मेरे खुदा ने इंटरफेयर कर दिया है, आ गया। हालेलुया। अब वो बादशाहों की सोचो तो बदलेगा, अब फाइलें चेंज होंगी, अब स्टैम्पें चेंज होंगी, ऑर्डर कैंसल होंगे। तुम्हें पता ही है ना, सरकारी बंदे हो नोटिफिकेशन देने जारी ना है, सारे सिटी मारते हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, लगा रहता है बादशाह अपनी महफिल के अंदर मस्त है, गई है आस्था, उसने देखा, उसे देखा क्या है तुझे, तूने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने अपना असास की तरफ बढ़ाया, ये निशानी की, उसने जैसा सामने छुआ, उसने कहा जो भी तेरी दरख्वास्त होगी आधी सल्तनत तक मैं तुझे दे दूंगा। बता, उसने कहा मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे मेरी कौम चाहिए। कहता क्या है मेरी कौम के साथ? उसने कहा इस तरह से प्लानिंग की गई है और मेरी कौम को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। अब हम तेरे लिए बरकत मांगते हैं, तेरे लिए दुआ करते हैं, तेरी सल्तनत जमीन पर कायम रहने के लिए हमारे साथ हुआ है। कहता ये किसने किया है? इसने कहा हामान ने ये मेरे खिलाफ सब कुछ किया है। वो उससे भाग गया और उसने कहा ये ले अंगूठी, और तू भी जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर और पूरे सोसन शहर और पूरे 127 सूबों में ये भेज दे कि जाकर कोई भी यहूदी मार ना खाए, न मरने के लिए तैयार हो, ताकि अपने मुखालिफ के सामने डट जाए और तुम्हारा खुदा तुम्हें फतह देगा। हालेलुया। लोग उनको की वजह उन्होंने क्या ना बोली सुना, बहुत से नहीं होती सुना, और भी लोग सुने थे ना, उन्होंने कहा बादशाह सलामत ये नहीं, पर उसने 50 हाथ सूदी तैयार कर रखी है घर में, जिस पर उसने मम्मी को चढ़ाना है। उसने कहा अच्छा, उसने कहा जाओ उसका बुला के ले आए। वो जरा अपने बाग के अंदर थे, और जब वो वापस चला गया, बादशाह गुस्से से निकल गया बाहर, और ये आस्तर मल्ला के बिस्तर के
اور جو واپس ہونے کا تو وہی من کرتا سنان نظر اور پھر نہ کرنا سی لیکن اس کے اوپر کپڑا ڈال لیا اور وہ جو 50 ہاتھ سوئی تھی اسی کے اوپر حامان کو ٹانگ دیا اور اس کے سارے خاندان کے بچوں کو اس کے سارے خاندان کو مار دیا گیا ختم کر دیا گیا. خدا کے لوگوں روزے کی اہمیت کو سمجھو. اگر آسر اور مردگی مل کر پوری قوم کے لیے مخلصی کا وسیلہ بن سکتے ہیں تو ہمارے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ایک آخری بات کروں گا آپ بڑی بات مانیے. اس لوگ کی ملکہ کون تھی؟ آسر تھی. کون تھی ملکہ؟ آسر تھی. کس بادشاہ کی؟ ایکسپیرینس بادشاہ کی جو 127 صوبوں کا اوپر بادشاہ ہے. اور آپ سن لیں کلیسیا کس کی ملکہ ہے؟ کلیسیا یسوع کی ملکہ ہے جو پوری دنیا کا نجات دہندہ اور پوری دنیا کا خالق اور مالک نباتات اور تمام حشرات کا تمام بلند پہاڑوں کا تمام آسمانوں کا کریٹر ہے. یسوع مسیح ہے. آپ اس کے حضور میں آنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں خادم کلیسیاں اپنی ڈائریکشن سیدھی کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر بہت بڑا ریوائول آ سکتا ہے. آمین. خدا سب کو برکت دے. خدا آپ کے ساتھ اپنے سر چھپا کے ساتھ خدا ہم تیرے شکر Yes, yes.